اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، بلوغ المرام کتاب الجامع سے باب البر والصلہ کے 8ویں نمبر کی روایت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کے 9 نمبر کی روایت، جس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ چلیے کوئی پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، بخاری۔ جی، کہتے ہیں وعن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام الانصاری السلمی، معروف صحابی ہیں۔ ان کے والد کا، حضرت عبداللہ کا، غزوہ احد میں ان کو شہادت ملی تھی، ان کے والد کا، اور ان کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں، اور مکثرین من روایت الاثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جابر ابن عبداللہ، ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام الانصاری السلمی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بھلائی، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام، ہر بھلائی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ معروف کا معنی یہ ہے جی، معروف کہتے ہیں عرف یعرف سے اسم مفعول ہے، پہچانا ہوا۔ معروف مانے پہچانا ہوا، یعنی وہ کام جس کا اچھا ہونا شریعت اور عقل سلیم کے لحاظ سے بہتر ہو، اور شریعت میں بھی اور عقل سلیم میں بھی وہ چیز جانی پہچانی ہو، اسی سے اس کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے منکر کے تعلق سے اس کے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جس کو جو لوگوں کے سامنے اجنبی کام ہو، لوگ اس کو نہ جانتے ہوں یا اس کی نکیر کرتے ہوں، فطرت سلیمہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل معروف، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ صدقہ کا تصور عام طور پہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مال سے خرچہ کرے، یہ صدقہ ہے۔
صدقہ عام طور پہ دو قسم کا ہے. ایک تو فرض جو زکوٰۃ ہے، عربی زبان میں زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. جہاں زکوٰۃ کے مصرف کو بیان کیا وہاں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر کیا، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقتاً، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے زکوٰۃ کو لیجئے. تو صدقہ کبھی بول کر کے فرض زکوٰۃ بھی مراد لیتے ہیں، اور صدقہ کے معنی فرض کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ بھی مراد ہے. اب اس کا بہت چھوٹا مفہوم ہم لوگ اپنی ذہن میں رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا مال دے تو اسی کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، بصورت دیگر وہ صدقہ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اوپن کیا اور کہا کہ صدقہ ہر بھلائی کے کام کو صدقہ کہتے ہیں، ہر بھلائی کے کام کو صدقہ کہتے ہیں. یعنی صدقہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی خوشی سے اپنے مال سے کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے، غریب کو، مسکین کو، محتاج کو دے. لیکن اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ اپنی دوسری صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی ثواب کا، صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. ایک روایت ہے جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے. لوگوں نے کہا اگر وہ نہ پائے تو؟ اللہ کے رسول اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اگر کوئی آدمی حلال مال کمانے کے لیے خود سے محنت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کے اوپر صدقہ کر رہا ہے. کہا یہاں تک کہ کوئی لقمہ اگر آدمی بنا کر کے اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے اس کے طرف سے. اور کہا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتا ہے، اپنے بال بچوں میں اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں خرچ کرتا ہے. ان سب کا اجر اس کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے. لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے. لوگوں نے پوچھا اگر وہ یہ کام نہ کر سکے یا نہ کرے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند کی مدد کر دے. کوئی آدمی مدد کا محتاج ہے اس کی مدد کر دیجئے، یہ صدقہ ہے. انہوں نے کہا اگر یہ کام بھی نہ کر سکے تو؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اپنے کسی بھائی کو مدد بھی نہ پہنچا سکے تو آپ نے فرمایا بھلائی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے. کہا یہ بھی نہ کر سکے تو؟ کہا پھر وہ اپنے آپ کو برائی سے دور رکھے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے. غور کیجیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھ رہا ہے تو یہ چیز بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یہ چیز بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صدقہ کا مفہوم شریعت کے اندر بہت وسیع ہے. اسی طرح سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر لک صدقہ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. اور تم راستے سے جا رہے ہو، کوئی پتھر یا کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی یا کوئی تکلیف دہ چیز اگر راستے میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور اپنے بالٹی سے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو پانی پلا دینا، پانی کسی کو دے دینا، یا کسی کو پانی پہنچا دینا، کسی کو سامان اٹھا دینا، کسی کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دینا. بائک پہ جا رہے ہیں سوار ہو کر کے، کوئی آدمی کو پہچانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیدل جا رہا ہے، اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھا لینا،
یہ سب کے سب کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور اس کا اجر انسان کو ملے گا۔ اس حدیث کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس کو پڑھیے، تاکہ ان دونوں کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے اور یہ حدیث واضح ہو۔ چلیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھلے کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ جی، کہتے ہیں وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں۔ ابو ذر ان کی کنیت ہے اور ان کا نام ہے جندب ابن جنادہ۔ جندب ابن جنادہ ابن سفیان ابن عبید ابن حرام ابن غفار، یہ پورا نام ان کا ہے۔ جندب ابن جنادہ یاد رکھیے، ابو ذر جندب ابن جنادہ الغفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندب ابن جنادہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی میں کسی چیز کو ہرگز حقیر مت سمجھو، ہرگز کسی چیز کو، اگر وہ بھلائی ہے تو اس کو حقیر مت جانو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ مسکرا کر کے ملتے ہو، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہو، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے معروف اور اچھا کام ہے، معروف اور اچھا کام ہے۔ پتہ یہ چلا جی کہ بھلائی اور نیکی کے کسی بھی کام کو انسان کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تو ہم سب کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اسی طرح سے ہم سب کے مالداری مختلف ہے، ہم سب کی ضرورتیں مختلف ہیں، تو ہر آدمی ایک پیمانے پہ نہیں تولا جائے گا۔ کسی کے لیے کوئی نیکی بہت بڑی ہوگی اور دوسرے کے لیے وہ نیکی بہت حقیر ہوگی، لیکن اس کے لیے وہ نیکی بہت بڑی ہوگی اور اللہ کے سامنے بڑے اجر کا باعث ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل انجام دے، یہ شرط ہے، یہ شرط پائے جانا چاہیے کسی بھی عمل کے اندر۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیے، تو آپ کی پوری زندگی کے اندر آپ نے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھا، اگرچہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز آپ کی زندگی میں بہت کھلی ہوئی کتاب کی طرح ملتی ہے، اور آپ نے ہر بھلائی اور معروف کرنے والے کی تشجیع اور ہمت افزائی فرمائی، اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اور بھلائی کے متعلق کہ وہ آدمی جس کو قیامت مل جائے اور قیامت قائم ہونے والی ہو، اس کی نشانیاں آ گئی ہوں، اس وقت بھی اگر اس کو عمل صالح کرنے کا موقع ملتا ہے تو عمل صالح کرے، اس کو چھوڑے نہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قامت الساعہ، اگر قیامت قائم ہو جائے، وفی ید احدکم فصیلہ، اور تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا اگر چھوٹا درخت بھی ہو، فصیلہ کہتے ہیں کھجور کے اس چھوٹے درخت کو جو بڑے درخت کے نیچے جڑ پہ نکلتا ہے، اس کو وہاں سے الگ کرتے ہیں، اس کو فصیلہ کہتے ہیں، اور دوسری جگہ لے جا کر کے اس کو لگاتے ہیں۔ کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہے، اس کی نشانیاں آ گئی ہیں، اب قائم ہونے والی ہے قیامت، بس تب بھی اگر کسی کے ہاتھ میں اگر کھجور کا ایک پودا ہے تو اس کو لگائے، لگانے سے وہ نہ رکے، کیونکہ یہ نیکی اور بھلائی کا کام ہے۔ اس کو کرنے سے قیامت کی ہولناکی یا قیامت کی جو ڈراؤنی اس کی جو کیفیت ہے وہ اس کو مشغول نہ کرے، اس کو مشغول نہ کرے۔ اسی طرح سے جی اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اٹھا کر
ان کے زندگی کے اوراق کو اگر اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی صحابہ کرام کی زندگی میں۔ ان مثالوں میں ایک مثال ہے حضرت ام محجن رضی اللہ عنہا کا۔ کیا جانتے ہیں آپ لوگ ام محجن کو؟ ہاں جی، نہیں ام محجن کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ نام سنا ہے کبھی؟ نہیں نہیں شیخ۔ نہیں ان کا واقعہ بہت مرتبہ سنا ہوگا لیکن نام سے ان کو نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ ام محجن وہ صحابیہ ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اب سمجھے؟ جی شیخ، جی یاد ہے۔ ہاں، جی ہاں سنا ہے۔ جی جی ایک کمزور عورت تھی اور کوئی اس کا ایسا عمل نہیں تھا کہ لوگ اس کو جانتے۔ دنیا کے دولت مال و متاع کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی منصب اور نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی ایسی ذریت اور ایسی اولاد اس کے پاس تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام باقی رہتا۔ لوگوں کے درمیان نہایت معمولی زندگی انہوں نے گزار دی اور لوگوں کے نگاہ کے اندر کوئی بہت توجہ کی لائق بھی نہیں تھی، کالی کلوٹی تھی، ہے نا، کالی کلوٹی تھی۔ لیکن ان کا عمل دیکھیے، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل ایسا تھا کہ ان کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور قیامت تک محفوظ ہونے کے لیے کوئی انہوں نے بہت بڑا کام انجام نہیں دیا۔ اللہ کی نگاہ میں وہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے آپ کی نگاہ میں کوئی بہت بڑا عمل انہوں نے انجام نہیں دیا۔ کوئی ایسا نہیں کیا کہ اسلام میں بہت سبقت کرنے والی ہوں، کوئی اور معاملہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ التی کانت تقوم المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اور وہاں سے جو تنکے وغیرہ ہوتے تھے اور جو چیزیں گری ہوتی تھیں، لکڑیوں کے ٹکڑے ہوتے تھے، کھجور کے درختوں کے پتے گرے ہوتے تھے، ان کو مسجد سے اٹھاتی تھی اور اٹھا کر کے لے جا کر کے ان کو مسجد کے باہر ڈال دیتی تھی۔ عمل کتنا قلیل ہے، سوچیے آپ، کتنا قلیل عمل ہے لوگوں کی نگاہ میں، لیکن یہ عمل اس عورت کا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہتے تھے، وہ جھاڑو لگاتی تھی، مسجد میں صاف صفائی کرتی تھی، اچانک چند دنوں سے آپ کی نظر سے وہ اوجھل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت جو مسجد میں ام محجن جھاڑو لگایا کرتی تھی نہیں نظر آ رہی ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، گزشتہ راتوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، آپ لوگوں نے مجھ کو خبر کیوں نہیں دیا؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے معاملے کو بہت حقیر سمجھتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہم لوگوں نے تکلیف دینا نہیں چاہا، رات کے وقت میں لے جا کر کے اس کو ہم لوگوں نے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ پوچھ کر کے خاموش نہیں رہے، بلکہ آپ نے کہا دلونی علی قبرہا، قبر اس کی کہاں ہے دکھاؤ۔ ان لوگوں نے دکھایا قبر، آپ اس کے قبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کے لیے مغفرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دیکھیے اس چھوٹے سے عمل سے اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا بڑا اجر عطا کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد بھی اس کے قبر پہ جا کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ تو ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جنت صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے جی، کہ جن لوگوں نے مال و متاع اور خوب اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت یہ کسی بڑی عبادت پہ پوشیدہ نہیں ہے، بہت سیام بہت قیام میں صرف پوشیدہ نہیں ہے، یعنی وہ بھی ضروری ہے
اس کو کوئی آدمی حقیر نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جنت بہت قلیل عمل سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جو لوگوں کی نگاہ میں تو قلیل ہو لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑا عظیم عمل وہ ہوگا۔ اسی لیے آدمی کو اپنے کسی بھی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی عمل کو۔ اس کی چند مثالیں لیجئے، جنہوں نے بہت قلیل عمل دنیا کے اندر کیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس قلیل عمل کا بدلہ بڑا عظیم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی تھا راستے میں چل رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، تو اس نے دیکھا کہ ایک ڈالی جس میں کانٹے ہیں وہ راستے پہ گرا ہوا ہے، ڈالی گری ہوئی ہے راستے کے اوپر، اور ان کا گزر ہو رہا تھا راستے سے۔ انہوں نے کیا کیا، ڈالی کو اس راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی۔ اب بتائیے کتنی محنت لگی اس عمل میں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کی کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی تمہارا عمل پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے سے بخش دے، اسی کے ذریعے سے بخش دے۔ لوگ بہت چھوٹا دل کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بھائی جو ہے آپ کے پاس اسی کو بروئے کار لائیے، اگر اللہ رب العالمین کو وہ پسند آ گیا تو آپ کی مغفرت کے لیے وہ کافی ہوگا۔ کہا کہ ایک آدمی، اسی طرح سے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت کی ہے، کہا ایک آدمی جس نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا تھا بھلائی کا، ایک عمل اس نے کیا کہ راستے سے اس نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کسی درخت کی کوئی ڈالی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی اس حقیر اور چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح سے آپ سب اس روایت کو جانتے ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں بینما کلب یطیف، کہ ایک کتا تھا جو کنویں کے کنارے بیٹھ کر کے وہاں کے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، قریب تھا کہ پیاس اس کو ہلاک کر دیتی، مر جاتا پیاس کی وجہ سے، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور پینے کے لیے پانی اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک بدکار عورت تھی، وہ ادھر سے گزر رہی تھی بنی اسرائیل کی، اس نے دیکھا تو کنویں سے اتر کر کے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے موزے سے پانی نکالا، اور نکالنے کے بعد اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس کو معاف کر دیا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کسی بھی کام کو اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ عمل کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بخشش کر دے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جی، جو لوگوں کو قرض کے اوپر پیسے دیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض کے اوپر پیسہ دیتا تھا، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ جب اس کی وفات ہونے لگی، اس شخص کی جو قرض پہ لوگوں کو پیسہ دیتا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ تجارت تو ہے جو میں کر رہا ہوں، میرے بعد تم بھی کرو گے، قرض پہ لوگوں کو پیسہ دو گے اور پھر پیسہ ان سے وصولو گے۔ ایک چیز خیال رکھنا ہمیشہ، اگر کوئی آدمی قرض لینے کے بعد تنگ دست ہو گیا تو اس کو مہلت دینا، لاس ہو گیا، اگر قرض لیا گھاٹے میں چلا گیا تو مہلت دینا، اور اگر قلاش ہو گیا، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھاٹا لگ گیا، ڈوب گیا تجارت، دیوالیہ ہو گیا، تو رجسٹر سے دفتر سے اس کا نام کاٹ دینا، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا، اس کے عزت کو پامال اور اس کو سرے بازار رسوا نہ کرنا۔ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ فرشتوں سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے پوچھا اس سے کہ کیا ہوا تمہارا معاملہ، کیا کیا تم دنیا میں، کیا کیے ہو؟ کہا کوئی نیکی تو ہماری نہیں ہے،
بس میں نے یہ کام کیا ہے دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین، مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تو بندہ ہو کر کے میرے بندوں کے اوپر اس قدر مہربان ہے تو میں خالق ہو کر کے تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں سے اس کو معاف کر دیا، اس کے سیئات سے اس کو درگزر فرما دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل کیا. دیکھا آپ نے، معروف بھلائی کا کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو بخش دیتا ہے. آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا معاملہ اٹھا کر کے دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 2 مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چپکے سے نکل گئے. فرشتے جب آئے تو چپکے سے آپ نکل گئے، اور جانے کے بعد آپ نے ایک بچڑا ذبح کر کے لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، تم میں کا جو آدمی اللہ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، مہمان کی تعظیم کرے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، جب مدین گئے تو دیکھا کہ وہاں 2 عورتیں 2 بچیاں کھڑی ہیں کنارے، پانی نہیں پلا رہی ہیں اپنے جانوروں کو. تو پوچھا جا کر کے ان کے احوال کو، کیا مسئلہ ہے؟ لوگ پانی پلا رہے ہیں، تم لوگ کنارے کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ میرے والد جو ہیں بوڑھے آدمی ہیں، جب تک یہ حتی یصدر الرعاء، یہ پانی پلانے والے جو چرواہے ہیں یہ پلا کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. ہم لوگ کوئی ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ دیکھ لو اپنا معاملہ. حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا، کہا کہ تم لوگ بیٹھو، لاؤ تمہاری بکریاں. لے کر کے گئے اور جا کر کے پانی پلایا، پانی پلا کر کے لا کر کے ان کو واپس کر دیا. ہیلپ کیا، مدد کی ان کی. آج کوئی مدد نہیں کرا. آج معاملہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو پہلے موبائل نکال کر کے اس کا ویڈیو بناؤ. کوئی گر گیا بائک سے، موٹر سائیکل سے، پہلے فوٹو کھینچ لو، بعد میں دیکھو زندہ ہے کہ نہیں ہے، مر گیا کیا ہے، وہ سب بات کا معاملہ ہے. اور اب تو دنیا ایسی ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی سڑک پہ گرا ہوا ہے یا کچھ ہو گیا اس کو، تو لوگ اس کے قریب تک نہیں جاتے. اس کو حفاظت، اس کو بچانے کے لیے اس کو اٹھا کر کے ایمبولینس میں لادنے والا کوئی بسا اوقات نہیں ملتا ہے آدمی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مدد کرنی چاہیے اپنے بھائی کی جہاں کہیں بھی اس کو مدد کی ضرورت ہو. یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ کیا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے تھے. ابرس کو، کوڑھی والے بیماری کو، مریض کو اور مردوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے. یہ عمل تھا ان کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا نہیں کیا، غور کیجئے تو. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت سے قبل میں نے مکہ میں چند روپیوں کے خاطر مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں. مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں ہم نے. اور اسی طرح سے آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور بے سہاروں کا آپ سہارا تھے. جس کا کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا آپ اس کی خبرگیری کرتے تھے. جس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا اس کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے. جو پریشان حال ہوتا تھا اس کی پریشانی پہ آپ مدد کیا کرتے تھے. اور یہ معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہا. ہمیشہ آپ یہ کام نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی لوگوں کی ضرورتوں کو، لوگوں کی حاجت کو آپ پوری کرتے رہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. لوگوں تمہارے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ کس کے لیے؟ جو اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھتا ہو، یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. اس دن اگر اللہ سے بہتری کا کوئی آدمی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان سنہرے واقعات کو فالو کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں. حضرت بلال کا واقعہ آپ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو کہتے ہیں کہ بلال، جنت میں میں نے دیکھا کہ تمہارے پاؤں کی
چاپ کی آواز ہے تمہارے جوتوں کی، آگے آگے چلے جا رہے ہو جنت میں، اور تمہارے جوتوں کی کھٹپٹ ہم نے سنی ہے۔ کرع نعالک، کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال مسکین آدمی تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا، کوئی بہت بڑے مالدار نہیں تھے، اور کوئی ویسا عمل نہیں کیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جو عمل کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں، ایک عمل ہے صرف میرا، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ کہا یہی عمل ہے۔ 2 رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے آدمی کو؟ لیکن ان کا یہ قلیل عمل جو ہم لوگوں کی نگاہ میں قلیل ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کی جوتیوں کی کھٹپٹ، دنیا میں بلال موجود ہیں اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا اللہ رب العالمین۔ تو کبھی بھی بھلائی اور نیکی کے کام کو آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں دور یہ کام کون کرے گا؟ مسجد وغیرہ کا عام طور پہ معاملہ ہوتا ہے، کہاں مؤذن ہیں اس کے لیے؟ کہ بھائی آپ ہی ہیں، اگر کوئی چیز دیکھا کہ کہیں پہ گرا ہوا ہے، کوئی چیز گری ہوئی ہے، کوئی گندگی کہیں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر کے لے گئے باہر پھینک دیا مسجد کے، صدقہ ہے، معروف ہے، بھلائی ہے یہ عمل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ تنکا بھی کوئی آدمی اگر مسجد سے اٹھا کر کے باہر پھینکا ہوگا، وہ بھی کل میں اپنے میزان حسنات کے اندر پائے گا، وہ قیامت کے دن موجود ہوگا۔ یعنی موجود ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا بیکار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا، اس کی قیمت دے گا، اس مزدوری کی قیمت اللہ رب العالمین دے گا۔ وہ کیا لگا آپ کو ایک تنکا اٹھا کر کے مسجد سے باہر پھینک دینے میں؟ لیکن لوگ آج کہتے ہیں مؤذن کائے رکھے ہیں، اگر دیکھا تنکا گرا ہوا تو مؤذن کو بلائے گا، اے ادھر آ، تم صاف نہیں کرتا ہے مسجد، جھاڑو نہیں لگاتا ہے مسجد میں، یہ کہتے ہیں۔ تو نیکی کے مواقع انسان کو غنیمت جاننا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین کو کس وقت کس کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور اس کے بخشش کا ذریعہ وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث کی شرح باقی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ ہاں کل درس نہیں ہے، کل درس نہیں ہے، کل ایک پروگرام میں ہم ہیں، اس وجہ سے کل کا درس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پیر کا درس، پھر سوموار سے درس کنٹینیو ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی اجر ملے گا اس پر بھی۔ کہا کہ بعض وقت مدد وغیرہ کرنے کا عمل آدمی کر دیتا ہے لیکن نیت اس کی نہیں ہوتی ہے، تب بھی اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ رہے کہ دکھاوے کے لیے وہ عمل نہ ہو، دکھاوے کے لیے وہ عمل نہ ہو، ہے نا؟ جو آج کل کا جو معاملہ ہے کہ لے کر کے گئے تھوڑا سا 1 کلو آلو 1 کلو پیاز کوئی بورے میں بھر لیا، لے جا کر کے پکڑایا غریب کو اور کہا کہ کھینچو فوٹو کھینچائے۔ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ جی علماء نے یہ بھی لکھا ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا آپ کو، کسی کو آپ نے کچھ دیا، 50-100 روپیہ جو نکال کر کے غریب کو دیا، کہا بابا دعا کیجیے گا ہمارے لیے اللہ سے، مولوی صاحب کو دیا، مسجد کے مؤذن کو دیا، یا کسی اور کو دیا، فقیر مسکین کو کسی کو بھی دیا، کہا لیجیے ہمارے لیے دعا کیجیے گا، دیا تو کہا
کہ یہ ہے کہ آپ اس سے اجرت طلب کر رہے ہیں. آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں وہ دے کر کے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، تب بھی اس سے آپ کا فائدہ منسلک. وجہ اللہ کی رضامندی کے لیے دیجیے. آپ نے اس کو دیا، وہ دعا ضرور کرے گا. نہیں بھی کرے گا تو فرشتے دعا کریں گے آپ کے لیے. لیکن آپ نے جو طلب کر دیا وہ اب آپ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. یہ درخواست کرنا بھی مناسب نہیں ہے. جہاں سے دعا کروانا چاہیے وہاں آدمی ان کو تو چھوڑ دیتا ہے. ویسے ہی ماں باپ سے جا کے کہانی چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارا یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے. ان کا حق ہے کہ وہ اولاد کے اوپر دعا کریں. تو ان کو آدمی بوڑھا بوڑھی کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں. اب فقیر کو پیسہ دے کے کہتا ہے کہ دعا کرو. بے وقوف، فقیر کیا دعا کرے گا پیسہ دے کر کے؟ جاؤ ماں باپ کے پاس، اس سے کہو دعا کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرو، ان کو خوش کرو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ